صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج یہ جو تختی ہمارے سامنے موجود ہے، سبق نمبر 15، آپ بھی قاعدے کے اندر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، اس پر کیا لکھا ہے؟ میم ساکن کے قواعد۔ آپ بھی کہہ دیجئے کیا لکھا ہے؟ میم ساکن کے قواعد۔ دیکھیے سب سے پہلے ادغام شفوی کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن لکھی ہے۔ آپ اس وقت چینل کی اسکرین پر ادغام شفوی کی پوری تعریف کو ہائی لائٹ کرتا ہوا ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ادغام شفوی کب ہوتا ہے کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے۔ میم ساکن کے بعد کیا آ جائے؟ دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتم مظلمون، انتم مظلمون۔ حدیث شریف میں ارشاد ہوا جو کسی غنی یعنی مالدار کی اس کے غنا یعنی مالداری کے سبب تواضع کرے اس کا 2/3 دین جاتا رہا۔ اعلی حضرت مولانا امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں مال دنیا کے لیے تواضع روح بخدا یعنی اللہ عز و جل کی خاطر تواضع کرنا نہیں، لہذا یہ حرام ہوئی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مسلمان خوش آمدی نہیں ہوتا، اور جھوٹی جھوٹی تعریفیں اس سے بھی بدتر کہ ایک تو تملق یعنی خوشامد، دوسرے کذب یعنی جھوٹ، تیسرے اس شخص کا نقصان کے منہ پر تعریف کرنے کو حدیث میں گردن کا کاٹنا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت محتاب رضویت مؤلف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب فیضان سنت میں درود پاک کی فضیلت لکھتے ہیں کہ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اسے 1 قیرات اجر عطا فرماتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیچھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں، اور جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہم نے پچھلی مرتبہ میم ساکن کے قواعد پڑھے تھے۔ صفحہ نمبر 28 کھول لیجئے، صفحہ نمبر 28 کھول لیجئے۔ انشاءاللہ سب سے پہلے کچھ دہرائی ہوگی اور اس کے بعد جو بقیہ تختی ہماری رہ گئی ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ سے دیکھیں
اور جو سوالات پوچھے جائیں تو آپ بھی ان کے جوابات اپنے تعین دیجیے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ ارشاد فرمائیے کہ میم ساکن کے قاعدے کتنے ہیں؟ میم ساکن کے 3 قاعدے. اچھا، پہلا قاعدہ کون سا ہے؟ پہلا قاعدہ ادغام شفوی ہے. ادغام شفوی. کب ہوگا ادغام شفوی؟ جب میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو وہاں ادغام شفوی ہوگا اور وہاں گننا بھی کریں گے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑے اچھے انداز سے ہمارے اسلامی بھائی نے ادغام شفوی کی تعریف بتائی. اچھا، اخفاء شفوی کون بتاتا ہے؟ آپ ارشاد فرمائیں. آپ بتائیں. میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں پر اخفاء شفوی ہوگا. سبحان اللہ، یعنی گننا کر کے پڑھیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اچھا، تیسرا قاعدہ اس کا کون سا ہے؟ کون بتا دیں؟ آپ بتائیے. اس کا تیسرا قاعدہ اظہار شفوی. سبحان اللہ. میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو یہ اظہار شفوی کہلائے گا. سبحان اللہ. اس میں گننا بھی نہیں کریں گے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صفحہ نمبر 28 یہ کھول لیجئے اور اس کی چوتھی لائن، چوتھی سطر پر آ جائیے. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ ایک ایک لفظ پڑھیں گے. ہمارے اسلامی بھائی اس پر قواعد کا اجرا کر کے آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. آپ بھی توجہ رکھیے، آپ بھی قواعد بتائیے. ٹھیک. فہم مقمحون، فہم مقمحون. آپ ارشاد فرمائیے یہاں کون سا قاعدہ ہوگا میم ساکن کا؟ یہاں میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے تو یہاں ادغام شفوی ہوگا. سبحان اللہ. گننا بھی کریں گے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اچھا، آپ نے بتایا بھی ادغام شفوی کا ہی قاعدہ تھا. ماشاء اللہ، جی. ماشاء اللہ. آگے بڑھیے. لکم دینکم، لکم دینکم. جی حضرت، آپ ارشاد فرمائیے. اس میں میم ساکن کے بعد دال آ رہا ہے. جی ماشاء اللہ. اس کو اظہار شفوی کہیں گے. سبحان اللہ. گننا کریں گے؟ گننا نہیں ہوگا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آگے بڑھیے. ترمیہم بحجارۃ، ترمیہم بحجارۃ. چلیے آپ بتائیے کون سا کہتا ہے؟ یہاں پر میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، جی جی. اس لیے یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا اور غنہ کر کے پڑھیں گے. سبحان اللہ. اچھا، مجھے یہ یاد نہیں میں نے غنہ کیا تھا نا یا نہیں کیا تھا نا؟ اچھا، آپ بھی کبھی ایسا ہو جائے آپ میری اصلاح فرمائیں انشاءاللہ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. آگے بڑھیے. علم نشرح، علم نشرح. آپ ارشاد فرمائیے کون سا کہہ رہے ہیں؟ یہاں پر میم ساکن کے بعد نون آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا اور یہاں گننا بھی نہیں کریں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آگے بڑھیے. وَهُمْ مُعْرِضُونَ، وَهُمْ مُعْرِضُونَ. جی مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ فرمائیں، ہمارے اسلامی میں قاعدہ بتائیں گے انشاءاللہ. جی حضرت. یہاں پر میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، اس لیے یہاں پر اظہار ادغام شفوی ہوگا. ماشاءاللہ، سبحان اور اللہ. یہاں پر ہم گننا بھی کریں گے. سبحان اللہ. آگے بڑھیے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. جی حضرت، آپ ارشاد فرمائیے. یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف حمزہ آ رہا ہے ماشاءاللہ. یہاں پر اظہار شفوی سبحان اللہ. ہوگا اور غنہ بھی نہیں کریں گے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. آگے پڑھتے ہیں. وما هم بمؤمنین، وما هم بمؤمنین، وما هم بمؤمنین، وما هم بمؤمنین. جی حضرت، آپ ارشاد فرمائیں. میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے ماشاءاللہ. تو اخفاء شفوی کریں گے اور گننا بھی کریں گے. سبحان اللہ. اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا اور غنہ کریں گے. سبحان اللہ. آگے پڑھیے. ام صبرنا، ام صبرنا.
ام صبرنا. مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ اسکرین پر ہی رکھے اور خود بھی قواعد کو دیکھیں کہ آیا یہاں پر کن قواعد کا اجرا ہو رہا ہے. آپس کے اندر آپ بھی یہ دہرائیں گے. چلیے آپ ارشاد فرمائیں. دیکھیں ہمارے اسلام میں قاعدہ بتائیں. یہاں میم ساکن کے بعد لفظ صاد آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار شفوی ہوگا اور گناہ نہیں کریں گے. سبحان اللہ. آگے بڑھتے ہیں. لہم من الحسنى لہم من الحسنى. جی حضرت. یہاں میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے اور یہاں پھر ادغام شفوی ہوگا اور یہاں گناہ بھی کریں گے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آگے بڑھیے. ذالکم قولکم ذالکم قولکم. جی حضرت آپ ارشاد فرمائیں. اس میں میم ساکن کے بعد قوف آ رہا ہے، ماشاء اللہ. اس کو اظہار شفوی کہیں گے. سبحان اللہ. ہاں گناہ نہیں ہے. سبحان اللہ. آگے بڑھیے. بعضکم ببعض بعضکم ببعض. آپ ارشاد فرمائیں. یہاں پر میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے ماشاء اللہ. جو کہ اخفاء شفوی میں سے ہے، صحیح. اس لیے یہاں پر گناہ کر کے پڑھیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آگے پڑھتے ہیں. آخری لفظ اس تختی کا مدنی چینل کے ناظرین توجہ رکھیں. علیہم غضب علیہم غضب علیہم غضب. آپ بتائیے یہاں کیا ہوا؟ یہاں پر میم ساکن کے بعد حروف بین آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا اور یہاں پر گناہ بھی نہیں کریں گے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے میم ساکن قواعد بھی الحمدللہ آج سیکھ لی. کتنے آسان ہیں. 3 قاعدے: ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی. میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو کیا ہوگا؟ ادغام شفوی، گناہ کریں گے. میم ساکن کے بعد با آ جائے تو کیا ہوگا؟ اخفاء شفوی، گناہ کریں گے. مدنی چینل کے ناظرین توجہ رکھے. میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی لفظ آئے تو کیا ہوگا؟ اظہار شفوی، گناہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت کے ساتھ پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں نئی تختی کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل حاضر ہوں گے. آئیے درس فیضان سنت سنتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے. سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت فرمایا کیجیے. انشاءاللہ عز و جل آخرت کی بے شمار بھلائیاں ہاتھ آئیں گی، بلکہ دنیاوی پریشانیاں بھی دور ہوں گی. عاشقان رسول کے قرب میں انشاءاللہ عز و جل دعائیں بھی قبول ہوں گی. امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ مکی مدنی سرکار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض. یعنی دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے. بالخصوص سفر میں دعا رد نہیں کی جاتی، اور اگر عاشقان رسول کا مدنی قافلہ ہو تو پھر کیا ہی بات ہے. چنانچہ دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کا سنتوں کی تربیت کا ایک مدنی قافلہ نکیال کشمیر پاکستان میں سفر پر تھا.
مقامی لوگوں نے دعا کی درخواست کرتے ہوئے بتایا کہ نکیال کے مسلمان عرصہ دراز سے برسات کی نعمت سے محروم ہیں. چنانچہ مدنی قافلے والوں نے اجتماعی دعا کی ترکیب کی. نکیال کے کافی مسلمان شریک ہوئے. دن کا وقت تھا, دھوپ نکلی ہوئی تھی. عاشقان رسول نے گر گرا کر رکت انگیز دعا شروع کر دی. الحمدللہ عز و جل دیکھتے ہی دیکھتے ابر رحمت چھا گیا, گنگور گٹائیں امڑ آئی اور موسلادھار بارش برسنے لگی. خوشی کے نعرے بلند ہونے لگے, لوگ بارش میں شرابور ہو گئے. دعوت اسلامی کی محبت اور مدنی قافلے والے عاشقان رسول کی عقیدت سے حاضرین کے قلوب مالا مال ہو گئے. دعوت اسلامی والے پر اللہ عز و جل کی اس عظیم کرم کا کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے سبب کافی اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے اور نکیال میں دعوت اسلامی کے مدنی کام کی دھوم دھام ہو گئی. قافلے میں ذرا مانگو آ کر دعا, ہوگی خوب بارشیں قافلے میں چلو. عاشقان رسول لے لو جو کچھ بھی پھول, تم کو سنت کے دے قافلے میں چلو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ماہ کے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. ہر جمعرات کو اپنے اپنے شہروں اور ملکوں میں مغرب کی نماز کے بعد ہونے والے سنتوں پر اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے. عاشقان رسول کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پور کر کے اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجیے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پابند سنت بننے, گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کوڑنے کا ذہن بنے گا. ہر اسلامی بھائی اپنا مدنی ذہن بنائے. اسلامی بھائی بھی مدنی مقصد دہراتے ہیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی دوہرا لیجئے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ عز و جل اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے سورۃ الملک کی تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.
وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم صلوا على الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا رب مصطفیٰ و طفیل مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہماری ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما, پڑھنے پڑھانے اور درس کی غلطیوں کو معاف فرما, عمل کا جذبہ نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو پانچوں نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں ادا کرنے والا بنا دے. جتنے اسلامی بھائی حاضر ہیں مدنی چینل پر اس وقت جو ناظرین موجود ہیں, تیری بارگاہ میں سب نے مولا ہاتھ اٹھائے ہوئے, سب کی تنگ دستیاں, قرض داریاں, ناچاکیاں, مقدمے بازی, پریشانیاں, بیماریاں, بے اولادیاں دور فرما دے. جن کے عزیز رشتہ دار بستروں پر ہیں مولا انہیں چلتا پھرتا کر دے. مولا جن کے رشتہ دار انتقال کر گئے, عزیز و اقارب والدین میں سے کوئی انتقال کر گئے, ان کی بخشش و مغفرت فرما دے. مولا ہم سب کی جان مال عزت آبرو ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما. اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. میٹھے مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرما. زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں شہادت, جنت البقیع میں مدفن, جنت الفردوس میں مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد برحمت اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, سلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
نہ میرا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔